آنکھ پھوٹ گئی ہے، مصطفیٰ کریم نے لعاب دان لگایا، نکلی ہوئی آنکھ فوراً جو ہے وہ بنا ہو گئی، نکلی ہوئی آنکھ فوراً بنا ہو گئی، اور دکھ درد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد بن حاتب جو بچے تھے ان کے ہاتھ پر پکی ہوئی ہنڈیاں گر گئی اور ان کے ہاتھ جل گئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جلے ہوئے ہاتھوں پر لعاب دان لگایا، فوراً جو ہے جلے ہوئے ہاتھ بالکل جو ہے وہ صحیح سلامت ہو گئے، درد جاتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں ایک یہودی نے میرے چہرے پر اس قدر زخم لگایا کہ سر کی جو ہڈی تھی وہ دو پھاڑ ہو گئی اور اندر سے بھیجا نظر آنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پٹی کھولی سر سے اور زخم جو تہ تک پہنچا ہوا تھا اس میں حضور نے تھوکا، جیسا حضور نے لعاب دان لگایا تھوکا، فوراً زخم بھی ختم ہو گیا، درد بھی جاتی رہی۔ ایسا کوئی حکیم ہے، ایسا کوئی طبیب ہے، ایسی کوئی کائنات میں دعا ہے، ایسی کائنات میں کوئی جو ہے وہ چیز ہے اس قدر تیز جو ہے وہ تیز ثابت ہونے والی، اس قدر جو ہے وہ تیز اثر رکھنے والی؟ نہ حکیموں کے پاس ایسی دعا ہے، نہ حکیموں کے پاس اس طرح کی شفا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب دان میں رکھی تھی۔ حضرت عمر بن معاص انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پاؤں کٹ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پر تھوکا، لعاب دان لگایا، کٹا ہوا پاؤں جڑ گیا، کٹا ہوا پاؤں جڑ گیا، اور جنگ بدر میں حضرت معاذ ہاتھ اس پر تلوار چلی اور کٹ گیا اور اس کا تسمہ باقی تھا، یہ حائل ہو رہا تھا، رکاوٹ بن رہا تھا، میں نے پاؤں رکھا توڑ دیا اور جنگ کے بعد میں نے اس کو ڈھونڈ کر اٹھا لایا ہوں۔ حضور نے نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، انہوں نے فرمایا لاؤ اس طرف، حضور نے ہاتھ پکڑا، اس جگہ پر لگایا، اوپر تھوکا، اپنا لعاب دان لگایا اور ہاتھ پھیرا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، صحابہ کہتے ہیں جس وقت لعاب دان لگا ہاتھ پھیرا اسی وقت ہاتھ ایسا مضبوط تھا، صحیح سلامت تھا، اس کا نشان بھی باقی نہ رہا تھا۔ کیا عقلی قاعدے سے ممکن ہے کہ کٹا ہوا ہاتھ، الگ ہوا ہوا ہاتھ وہ پھر کسی تدبیر کے ساتھ جڑ جائے، اپنی اصلی حالت میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب چاہے اسے روحانی اثر سمجھیں یا دعا یا معجزہ کہیے، لیکن معجزہ کہنے سے پہلے اس وجہ سے تعامل ہوتا ہے کہ یہ تاثیر بتا کر کسی کافر کو عاجز کرنا ہوتا ہے، معجزہ دکھایا اس کو جاتا ہے تاکہ کسی کافر کے سامنے معجزے کا اظہار ہو اور وہ اسلام لائے، لیکن یہاں کسی کافر کو تم جو ہے وہ زیر کرنا نہیں تھا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دانا اور فوراً اس کٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ نہ کسی دعا میں ایسی اثر ہے، نہ کسی حکیم کی کسی تدبیر میں ایسا اثر ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا۔ یہ بات کسی عقل میں نہیں آ سکتی کیونکہ کٹا ہوا جڑتا نہیں ہے، کٹا ہوا جڑتا نہیں ہے، حضور نے ایک لمحے کے اندر جوڑ دیا۔ یہ لعاب مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر زخم آیا، تیر لگا، حضور علیہ السلام نے ان کے جو ہے وہ چہرے پر تھوکا، لعاب دان لگایا، فوراً درد بھی جاتی رہی، زخم بھی جاتا رہا۔ یہی حضرت ابو قتادہ، ان کی آنکھ نکل کر زمین پر گر گئی، تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا نکلا، زمین پر گر پڑا، اور انہوں نے اٹھایا، اپنی ہتھیلی پر ڈیلا رکھا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ تیر لگا ہے، آنکھ نکل گئی۔ حضور نے وہ ڈیلا پکڑا، آنکھ والی جگہ پر رکھا، لعاب دان لگایا۔ قتادہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی، پہلے سے زیادہ اس کے اندر روشنی آ گئی۔ حضور علیہ السلام کے یہ لعاب کی برکت ہے۔ جنگ احد میں حضرت کلثوم بن حسین کے سینے پر آ کر تیر لگا اور بڑا گہرا زخم ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں اٹھا لائے، حضور علیہ السلام نے فوراً زخم والی جگہ پر تھوکا، لعاب دان ڈالا، اسی وقت فی الفور زخم بھی ختم، درد بھی ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غزوہ خندق میں حضرت علی بن حکم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی مبارک ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھا کر لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کی پنڈلی پر تھوکا، لعاب دان لگایا، اسی وقت فوراً پنڈلی کی ہڈی جڑ گئی، درد جاتا رہا۔ ہر مرض کی دعا تھی، ہر مرض کی، پاؤں سے لے کر سر تک کسی کو کچھ ہو جاتا، لعاب مصطفیٰ کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ نے حضور کے لعاب میں جو تاثیر رکھی، کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں، کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں جو ایسی تاثیر رکھتا ہو جو اللہ نے اپنے محبوب کے دین کے اندر رکھی تھی۔ یہ دین و یہ خدا، یہ لب، ان لبوں میں جو شان تھی کسی کے لبوں میں وہ شان نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دین جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم حکم حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کی سب کن کی کنجی کہو ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے لب مقدس، میرے آقا کی دہن مبارک، میرے آقا کے لعاب مبارک اور میرے آقا کی آواز مبارک، یعنی جو یہ منہ کا جو نقشہ میں بیان کر رہا ہوں، ایسا منہ، ایسا دہن، ایسے لعاب، ایسے لب، ایسی آواز، ایسی فصاحت و بلاغت دنیا کائنات میں ایک بندہ بھی نہیں، اگر ہے تو لاؤ۔ حضور علیہ السلام، ملا کہتا ہے وہ ہماری مثل تھے، میں دنیا کائنات کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی عام، دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو ایسی فضیلت رکھتا ہو۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔